کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 28 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، کیونکہ غیر کی ملک میں تصرف کرنے کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے، اور اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو اور وہ تمہیں کہے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ اور اجازت طلب کرنے میں اصرار اور منت سماجت نہ کرو۔ کسی کا دروازہ بجانے سے متعلق دو اہم باتیں۔ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ بجانے سے پہلے دو باتوں کا ضرور لحاظ رکھیں۔ نمبر 1، کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، خاص کر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا اور ان کو زور سے پکارنا مکروہ و خلاف ادب ہے، لہٰذا درمیانی انداز میں دروازہ بجائیں اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے پکاریں۔ یوں ہی جس کے گھر پہ بیل لگی ہو تو ایسا نہ کریں کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہی کھڑے ہو جائیں، اور جب تک دروازہ کھل نہ جائے اس سے ہاتھ نہ ہٹائیں، بلکہ ایک بار بٹن دبا کر کچھ دیر انتظار کریں۔ اگر دروازہ نہ کھلے تو دوبارہ بجا لیں، کچھ دیر انتظار کے بعد پھر بجا لیں۔ اگر تیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بار نہ بجائیں بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کر لیں۔ نیز یہاں یہ بھی یاد رہے کہ 3 مرتبہ تک دروازہ بجانے یا گھنٹی بجانے کی اجازت ہے، کوئی واجب نہیں، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 یا 1 مرتبہ دروازہ بجانے پر اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، جب کسی کا دروازہ بجائیں اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتائیں تاکہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دروازہ بجایا، آپ نے پوچھا کون ہے، میں نے عرض کی میں ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا میں یعنی میں تو میں بھی ہوں، گویا آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ نوٹ، مزید تفصیل کے لیے باہر شریعت جلد 3 حصہ 16 سے مکان میں جانے کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہارا لوٹ جانا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ کام ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ کسی کا اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ دین اسلام کا وصف مذکورہ بالا آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنی تعلیمات سے نوازا ہے اور زندگی کے آداب سکھائے ہیں، نیز دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا بھی سکھایا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں۔ شان نزول، یہ آیت ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آیت استیذان یعنی اوپر والی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں، کیا ان میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے؟ اس پر فرمایا گیا کہ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جیسے سرائے اور مسافر خانے وغیرہ، کہ اس میں جانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور ان سے تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان گھروں سے دکانیں مراد ہیں، کیونکہ دکانوں میں اجازت لے کر داخل نہیں ہوا جاتا، بلکہ کھلی ہوئی دکانیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت میں اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں شرعاً و عرفاً اجازت لے کر جانے کی حاجت نہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو ان مقامات پر چوری وغیرہ کی نیت سے یا عورتوں کو جھانکنے کے لیے جائیں،
یہ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ترجمہ: مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ قل للمؤمنین، مسلمان مردوں کو حکم دو۔ اس آیت میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت کے اس حصے کا ایک معنی یہ ہے کہ زنا اور حرام سے بچیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی شرم گاہوں اور ان سے متصل وہ تمام اعضاء جن کا ستر ضروری ہے انہیں چھپائیں اور پردے کا اہتمام کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا اور شرم گاہ کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے گناہ کی میل کے مقابلے میں بہت زیادہ پاکیزہ طریقہ اور کام ہے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس میں نگاہیں جھکا کر رکھنے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور ایسا نہ کرنے پر ترہیب، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے حالات، ان کے افعال اور ان کی نظریں گھمانے کے انداز سے خبردار ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ جب مرد اس بات سے آگاہ ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہر غلط حرکت و سکون سے